صلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، کل ہم نے قرآن مجید کے پہلے پارے کا خلاصہ بیان کیا تھا، تو آج ہم قرآن کریم کے دوسرے پارے کا خلاصہ مختصر اور جامع بیان کریں گے۔ تو قرآن کریم کا دوسرا پارہ سیقول سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں زیادہ تر حصہ سورہ بقرہ کا ہے اور آخر میں سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات شامل ہیں۔ اس پارے میں امت مسلمہ کی رہنمائی، شریعت کے احکام اور اہل کتاب کے ساتھ تعلقات کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم ان کے اہم مضامین کی بات کریں تو اس میں قبلہ کی تبدیلی کا ذکر ہے، کیونکہ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس سے بدل کر خانہ کعبہ کو کر دیا گیا، یعنی اس کی خانہ کعبہ کی طرف منہ موڑ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا۔ اس تبدیلی کا مقصد اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان کی آزمائش تھا، تو مسلمانوں کو امت وسط یعنی معتدل امت قرار دیا گیا۔ اس بارے میں صبر اور نماز کی تلقین کی گئی ہے، یعنی مشکلات میں صبر اور نماز سے مدد لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ شہداء کو مردہ نہ کہنے کی ہدایت دی گئی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے۔ اسی طرح اس پارے کے اندر روزے کا حکم ہے، یعنی رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا گیا۔ روزے کا مقصد تقوی پیدا کرنا بیان ہوا ہے، اور اسی طرح اس میں اعتکاف اور روزے کے چند اہم مسائل بھی ذکر ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس پارے کے اندر جہاد اور دفاع کا ذکر ہے۔ ظلم کے خلاف قتال کی اجازت دی گئی ہے، لیکن زیادتی سے منع کیا گیا ہے۔ امن اور اعتدال کے اصول وضع کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پارے کے اندر حج کے احکامات ہیں۔ حج اور عمرہ کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ خاندانی اور معاشرتی احکامات کا بھی اس میں تذکرہ ہے، یعنی نکاح، طلاق، عدت اور رضاعت کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ یتیموں کے حقوق اور انصاف پر زور دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے آخر میں اہل کتاب سے خطاب کیا گیا ہے، یعنی پارہ کے آخر میں سورہ آل عمران کے آغاز میں اہل کتاب کو توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت واضح کی گئی ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یعنی دوسرا پارہ اطاعت الہی، صبر، تقوی، عدل اور اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ اس میں عبادات، نماز، روزہ، حج اور معاشرتی قوانین کے ذریعے ایک مکمل اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ تو یہ وہ تمام مضامین تھے، یہ وہ تمام باتیں تھیں، یہ وہ تمام احکامات تھے جن کا تذکرہ اس سورہ